اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، آج کی اس کہانی میں نے ایک عورت کی کہانی بتانی ہے۔ وہ عورت ایک خاتون سائنسدان جس نے صرف ایک دفعہ اپنی بے عزتی کروانے کے بعد ایک مشن چنا اور اس مشن میں اس حد تک کامیاب ہوئی کہ دنیا نے اس کو 2 دفعہ نوبل انعام سے نوازا۔ وہ کون تھی؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، دنیا کی سب سے نامور خاتون سائنسدان جو کسی زمانے میں اپنی غربت کی وجہ سے خود کو گرم رکھنے کے لیے رات کو اپنے اوپر کتابوں کا ڈھیر رکھ لیا کرتی تھی، جس کا شمار ان چند خاتون شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پولینڈ کی رہنے والی ایک منکسر المزاج اور شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے وہ چیز دریافت کی ہے بڑے بڑے سائنسدان ناممکنات میں شمار کرتے تھے۔ اس نے ایک نیا عنصر دریافت کیا، ان تمام عناصر سے مختلف جنہیں سائنس اس سے پہلے جانتی تھی۔ ایک ایسا عنصر جو قوت کو بے حد روشن بنا دیتا تھا۔ اس نے اس عنصر کا نام ریڈیم رکھا۔ ریڈیم، آپ جانتے ہیں کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ کینسر کے لاکھوں مریض یا تو مستقل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں یا پھر ان کی بیماری میں کمی واقع ہو گئی ہے اور ان کی زندگیوں میں کئی برس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوستو، آئیں آج آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناتا ہوں جو آج کے دور کے مطابق عجیب و غریب اور ناقابل یقین ہے۔ اس خاتون نے مستقبل کی نسلوں کے لیے کس طرح اپنے آج کی قربانی دی۔ جب وہ پیرس کی یونیورسٹی میں فزکس اور ریاضی کا مطالعہ کر رہی تھی تو وہ اس قدر مفلس ہوتی تھی کہ اکثر بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اگر اسے ان دنوں یہ معلوم ہوتا کہ 50 برس بعد ایک فلم کمپنی 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے اس کی زندگی کے متعلق ایک فلم بنائے گی تو کیا اسے حیرت نہ ہوتی؟ اگر اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ ایسی واحد شخصیت ہوگی جسے اس کی خدمات کی عوض 2 مرتبہ نوبل پرائز ملے گا تو کیا اسے حیرت نہ ہوتی؟ پہلی مرتبہ اسے 1903 میں فزکس میں نمایاں کام کرنے اور پھر 1911 میں کیمسٹری میں نمایاں کام کرنے پر نوبل پرائز ملا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر جوانی میں پولینڈ کا ایک خوشحال کنبہ اس کی بے عزتی نہ کرتا تو نہ ہی یہ ایک سائنسدان بنتی اور نہ ہی ریڈیم دریافت کر سکتی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ابھی وہ 19 برس کی ایک نوجوان لڑکی تھی تو پولینڈ کے ایک خوشحال کنبے نے اسے اپنی ایک 10 سالہ لڑکی کی تعلیم و تربیت کے لیے ملازم رکھ لیا۔ جب اس متمول کنبے کا ایک نوجوان لڑکا چھٹیوں پر آیا تو وہ اس نوجوان استانی کے ساتھ اکثر ڈانس کرتا رہتا۔ وہ اس کے آداب اور شاعرانہ خیالات اور حصے مزاح سے بڑا متاثر ہوا۔ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جب اس لڑکے کی والدہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے باپ نے شور برپا کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ یہ کیا؟ اس کا لڑکا ایک مفلوق الحال لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی لڑکی جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا اور جو دوسروں کے گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ بے عزتی کے اس تھپڑ نے اس لڑکی کو حیران اور ششدر کر دیا۔ وہ اس قدر حیران ہوئی اس نے شادی کا خیال ذہن سے نکال کر پیرس جانے اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنی زندگی سائنس کی خدمات کے لیے وقف کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ 1891 میں یہ پیرس آئی اور یونیورسٹی آف پیرس میں سائنس کی طالب علم بن گئی۔ وہ اس قدر شرمیلی تھی کہ
کہ کوئی دوست نہ بنا سکی۔ دراصل وہ اپنے مطالعے میں اس قدر محو ہو گئی کہ دوست بنانے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ ہر اس پل کو بیکار تصور کرتی جو مطالعہ پر صرف نہ ہوتا تھا۔ اگلے 4 برس اس نے اسی اثاثے پر زندگی بسر کرنا تھی جو اس نے ملازمت کر کے جمع کر رکھا تھا، یا پھر اس کی ماں اسے کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ 3 شلنگ روزانہ کے حساب سے خرچ کرتی۔ ان 3 شلنگوں میں کمرے کا کرایہ، خوراک، لباس اور یونیورسٹی کے اخراجات شامل تھے۔ اس کا کمرہ 4تھی منزل پر واقع تھا اور اس میں فقط ایک دریچہ تھا۔ اس میں نہ تو گیس تھی، نہ ہی بجلی، اور نہ ہی گرمی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ساری سردیاں کوئلے کی 2 بوریوں سے زیادہ نہ خرید سکتی تھی۔ اس لیے کوئلے کے خزانے کو بچانے کے لیے وہ اکثر سردیوں کی راتوں میں آتش دان روشن نہ کرتی اور بیٹھی اپنی منجمد انگلیوں اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ریاضی کے سوال حل کرنے میں مصروف رہتی۔ پر سونے سے پیشتر خود کو گرم کرنے کی خاطر وہ صندوق میں سے اپنے تمام کپڑے نکال کر چارپائی پر بچھا لیتی اور آدھے اوڑھ لیتی۔ اس پر بھی اس کی سردی کی کمی نہ ہوتی تو وہ کرسی پکڑ کر اسے اپنے اوپر رکھ لیتی اور اکثر اپنی کتابیں اپنے اوپر رکھ کر سردی کم کرنے کی کوشش کرتی تاکہ اس کے وزن سے سردی کچھ کم لگے۔ اسے اپنا کھانا بھی خود ہی بنانا پڑتا تھا، لیکن کھانا پکانے میں جو وقت صرف ہوتا وہ اس کے نزدیک ضائع ہوتا۔ وہ کئی دن مکھن اور ڈبر روٹی پر گزارا کرتی۔ اکثر اس کا سر چکرانے لگتا اور وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ جب وہ ہوش میں آتی تو اپنے آپ سے کہتی، میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ اس کی بے ہوشی کی وجہ فاقہ ہے۔ ایک دفعہ وہ کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر کے سامنے تسلیم کر لیا کہ وہ کئی روز سے سوکھی روٹیوں پر گزارا کر رہی تھی۔ لیکن ہمیں اس طالبہ کے حال زار پر زیادہ افسوس نہ کرنا چاہیے۔ اس طالبہ نے 10 برس بعد دنیا کی مشہور ترین عورت بننا تھا۔ وہ اپنے مطالعے میں اس قدر مصروف رہتی کہ اسے بھوک کا خیال ہی نہ آتا۔ بھوک اسے متزلزل اور اس کی داخلی آگ کو ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ 3 برس بعد اس نے پیرس میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لی کہ فقط اسی کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی تھی۔ وہ شخص بھی اسی کی طرح سائنس کا دیوانہ تھا۔ اس کا نام پیری کیوری تھا۔ اس وقت اس کی عمر فقط 35 برس کی تھی۔ اس کے باوجود اس کا نام فرانس کے نامور سائنسدانوں میں شمار ہوتا تھا۔ جس روز انہوں نے شادی کی ان کی دنیاوی جائیداد فقط 2 سائیکل تھے۔ وہ ہنی مون منانے کے لیے اپنی سائیکلوں پر فرانس کے دیہات میں نکل گئے۔ وہ ڈبل روٹی اور پیزا کھاتے اور رات کو ایسی سراؤں میں سوتے جہاں شمعوں کی روشنی سے خستہ حال دیواروں پر عجیب و غریب سائے رینگنے لگتے۔ 3 برس بعد وہ لڑکی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ ایک عظیم سائنسی مارکے کا آغاز تھا، علم کیمیا کے سربستہ رازوں میں ایک دلچسپ سفر۔ اس نے تمام کیمیاوی چیزوں کو ٹیسٹ کیا اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا دوسری دھاتوں میں سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ سینکڑوں دھاتوں پر تجربے کیے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ شعاعیں کوئی بے نام عنصر تھا جو فضا میں بکھیرتی ہیں۔ نئے پر اسرار عنصر کو معلوم کرنے کے لیے اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تجربات میں شریک ہو گیا۔ کئی ماہ کے تجربات کے بعد اس لڑکی اور اس کے شوہر نے دنیائے سائنس پر ایک بم گرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ایک ایسا عنصر دریافت کیا ہے جس کی روشنی یورینیم کی روشنی سے 20 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ ایک ایسی دھات جس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، لوہے اور تانبے میں سے گزر سکتی تھیں۔ ایک حیرت انگیز دھات جس کی روشنی فقط سکہ روک سکتا تھا۔ اگر انہوں نے واقعی کوئی ایسی دریافت کی تھی تو اس کا مطلب تھا انہوں نے وہ تمام بنیادی نظریے تہ و بالا کر دیے تھے جس پر سائنسدان صدیوں سے یقین کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس حیران کن مادے کا نام ریڈیم رکھا۔ اس قسم کی کوئی چیز پہلے کبھی سننے میں نہ آئی تھی۔ یہ دوسری تمام دھاتوں سے اس قدر مختلف تھی کہ اپنے وقت کے تمام اچھے سائنسدان کسی ایسی دھات کی موجودگی کو مشکوک سمجھتے تھے۔ انہوں نے ثبوت کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ہمیں خالص ریڈیم دکھایا جائے۔ لہذا اگلے 4 برس 1898 سے 1902 تک وہ
وہ لڑکی اور اس کا شوہر ریڈیم کی موجودگی کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کرنے کے لیے پورے 4 برس لگے۔ آخر انہوں نے اسے کسی طرح حاصل کیا۔ 8 ٹن لوہے کو ابال کر عمل تقطیر کے ذریعے وہ ایک پرانے خستہ حال احاطے میں کام کرتے تھے جسے میڈیکل کے طلباء تجربات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب وہ اس کام کے لائق بھی نہ رہا تھا۔ دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ لڑکی روئے زمین کی مشہور ترین خاتون بن گئی۔ لیکن کیا شہرت اور عظمت کے وہ دن ان کے لیے مسرور ترین دن تھے؟ 1902 میں اس نے اور اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ امیر ہونا چاہتے ہیں یا سائنس کی بے لوث خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک یہ دریافت ہو چکا تھا کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈیم کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے تیار کرنے کا طریقہ دنیا میں فقط اس لڑکی اور اس کے شوہر کو معلوم تھا۔ وہ اپنی ایجاد کے حقوق کسی کمپنی کے پاس لاکھوں پاؤنڈ میں فروخت کر سکتے تھے۔ چونکہ ریڈیم کو ایک نفع بخش تجارت بنایا جا رہا تھا، لہٰذا اگر وہ لڑکی کسی کمرشل کمپنی کے ہاتھوں فروخت کر بھی دیتی تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ان کے بچوں کے لیے مالی تحفظ کا سامان بن جاتی اور وہ آئندہ تحقیق کے لیے ایک شاندار تحقیق گاہ بھی تعمیر کر سکتے تھے۔ لیکن اس لڑکی نے اپنی ایجاد کے عوض ایک پائی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ سائنس کے جذبے اور مقصد کے برعکس ہوگا۔ اس کے علاوہ ریڈیم کو ایک مہلک مرض کے خلاف بطور مفید ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح اس نے غیر معمولی اور پیغمبروں جیسی بے غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امارت کی بجائے انسانی خدمت کا راستہ پسند کیا۔ وہ جوان لڑکی جس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا، پولینڈ کی اس لڑکی نے جب پیری کیوری نامی شخص سے شادی کی تو وہ مادام کیوری بن گئی۔ جی ہاں، اس خاتون کو تاریخ آج مادام کیوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بیستی نے اس کو دنیا کی مشہور ترین خاتون بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کام کرنے کا جذبہ 2 طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک شوق اور ایک بھوک۔ لیکن آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ ایک تیسری چیز بیستی نے بھی ایک نیا جذبہ دیا اور ایک نئے طریقے سے ایک ایسا نتیجہ اخذ ہوا جو دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔